اس کے پاس ابھی اکرمہ اور صفوان جیسے سالار موجود تھے، لیکن ابو سفیان صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کی یعنی قریش کی جنگی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ تم بزدل ہو گئے ہو ابو سفیان، اس کی بیوی ہند نے ایک روز اسے کہا۔ تم مدینہ والوں کو مہلت اور موقع دے رہے ہو کہ وہ لشکر اکٹھا کرتے چلے جائیں اور ایک روز آ کر مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ میرے ساتھ رہ ہی کون گیا ہے ہند؟ ابو سفیان نے مایوسی کے عالم میں کہا۔ مجھے اس شخص کی بیوی کہلاتے شرم آتی ہے جو اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے مقتولین کے خون کا انتقام لینے سے ڈرتا ہے۔ ہند نے کہا، میں قتل کر سکتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، میں قتل ہو سکتا ہوں، میں بزدل نہیں، ڈرپوک بھی نہیں، لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ حدیبیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ اہل قریش اور مسلمان 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اگر میں معاہدہ توڑ دوں اور میدان جنگ میں مسلمان ہم پر غالب آ جائیں تو تم مت لڑو۔ ہند نے کہا، قریش نہیں لڑیں گے، ہم کسی اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف لڑا سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد مسلمانوں کی تباہی ہے، ہم مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کو درپردہ مدد دے سکتے ہیں۔ قریش کے سوا کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی جرت کرے گا؟ ابو سفیان نے کہا، موتا میں ہرقل اور غسان کے 1 لاکھ کے لشکر نے مسلمانوں کا کیا بگاڑ دیا تھا؟ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ 1 لاکھ کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی؟ میں اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کسی قبیلے کی مدد کے لیے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مت بھول ابو سفیان، ہند نے غضبناک لہجے میں کہا، میں وہ عورت ہوں جس نے احد کی لڑائی میں حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کا کلیجہ نکالا اور اسے چبایا تھا۔ تم میرے خون کو کس طرح ٹھنڈا کر سکتے ہو؟ تم نے حمزہ کا نہیں، اس کی لاش کا پیٹ چاک کیا تھا۔ ابو سفیان نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہا، مسلمان لاشیں نہیں، اور وہ جو کچھ بھی ہیں، خدا کی قسم میں معاہدہ نہیں توڑوں گا۔ معاہدہ تو میں بھی نہیں توڑوں گی، ہند نے کہا، لیکن مسلمانوں سے انتقام ضرور لوں گی، اور یہ انتقام بھیانک ہوگا۔ قبیلہ قریش میں غیرت والے جنگجو موجود ہیں، آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا، ہند نے کہا۔ مکہ کے گرد و نواح میں خزاعہ اور بنو بکر کے 2 قبیلے آباد تھے، ان کی آپس میں بڑی پرانی عداوت تھی۔ حدیبیہ میں جب مسلمانوں اور قریش میں صلح ہو گئی اور 10 سال تک عدم جارحیت کا معاہدہ ہو گیا تو یہ دونوں قبیلے اس طرح اس معاہدے کے فریق بن گئے کہ قبیلہ خزاعہ نے مسلمانوں کا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کا اتحادی بننے کا اعلان کر دیا تھا۔ معاہدہ جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا، خزاعہ اور بنو بکر کے لیے یوں فائدہ مند ثابت ہوا کہ دونوں قبیلوں کی آئے دن کی لڑائیاں بند ہو گئیں۔ اچانک یوں ہوا کہ بنو بکر نے ایک رات خزاعہ کی ایک بستی پر حملہ کر دیا۔ یہ کوئی بھی نہ جان سکا کہ بنو بکر نے معاہدہ کیوں توڑ دیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ اس کے پیچھے ہند کا ہاتھ تھا۔ خزاعہ چونکہ مسلمانوں کے اتحادی تھے، اس لیے ہند نے اس توقع پر خزاعہ پر بنو بکر سے حملہ کرایا تھا کہ خزاعہ مسلمانوں سے مدد مانگیں گے اور مسلمان ان کی مدد کو ضرور آئیں گے، اور وہ جب بنو بکر پر حملہ کریں گے تو قریش مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ غسانی عیسائیوں اور یہودیوں کی سازش تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ قریش اور مسلمانوں کے اتحادیوں کو آپس میں لڑا دیا جائے تو قریش اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے گی۔ بنو بکر خزاعہ کے مقابلے میں طاقتور قبیلہ تھا۔ غسانیوں اور یہودیوں نے بنو بکر کی ایک لڑکی اغوا کر کے قبیلہ خزاعہ کی ایک بستی میں پہنچا دی اور بنو بکر کے سرداروں سے کہا کہ خزاعہ نے ان کی لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ بنو بکر نے جاسوسی کی اور پتہ چلایا کہ ان کی لڑکی واقعی خزاعہ کی ایک بستی میں ہے۔ ہند نے اپنے خامند ابو سفیان کو بتائے بغیر قریش کے کچھ آدمی بنو بکر کو دے دیے۔ ان میں قریش کے مشہور سالار اکرمہ اور صفوان بھی تھے۔ چونکہ حملہ رات کو کیا گیا تھا اس لیے خزاعہ کے 20 آدمی مارے گئے۔ یہ راز ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ بنو بکر کے حملے میں قریش کے آدمی مدد کے لیے گئے تھے۔ خزاعہ کا سردار اپنے ساتھ 2-3 آدمی لے کر مدینہ چلا گیا۔ خزاعہ غیر مسلم قبیلہ تھا۔ خزاعہ کے یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ بنو بکر نے قریش کی پشت پناہی سے حملہ کیا اور قریش کے کچھ جنگجو بھی اس حملے میں شریک تھے۔ خزاعہ کے ایلچی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان بھی اس حملے میں شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ گئے۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل بڑا ہی شدید تھا۔
اگر معاملہ صرف بنو بکر اور خزاعہ کی آپس میں لڑائی کا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید کچھ اور فیصلہ کرتے، لیکن بنو بکر کے حملے میں قریش کے نامی گرامی سالار اکرمہ اور صفوان بھی شامل تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ذمہ داری اہل قریش پر عائد ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ مدینہ کی گلیوں اور گھروں میں آوازیں سنائی دینے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہم مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اب قریش کو ہم اپنے قدموں میں بٹھا کر دم لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ابو سفیان کو اتنا ہی پتا چلا کہ بنو بکر نے خزاعہ پر شب خون کی طرز کا حملہ کیا ہے اور خزاعہ کے کچھ آدمی مارے گئے ہیں۔ اسے یاد آیا کہ اکرمہ اور صفوان صبح سویرے گھوڑوں پر سوار کہیں سے آ رہے تھے۔ اس نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ گھڑ دوڑ کے لیے گئے تھے۔ دوپہر کے وقت جب اسے پتا چلا کہ بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کیا ہے تو اس نے اکرمہ اور صفوان کو بلایا۔ تم دونوں مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ خزاعہ کی بستی پر بنو بکر کے حملے میں تم شریک نہیں تھے؟ ابو سفیان نے ان سے پوچھا، کیا تم بھول گئے ہو کہ بنو بکر ہمارے دوست ہیں؟ صفوان نے کہا، اگر دوست مدد کے لیے پکاریں تو کیا تم دوستوں کو پیٹھ دکھاؤ گے؟ میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم تم بھول گئے ہو کہ قبیلہ قریش کا سردار کون ہے؟ میں ہوں تمہارا سردار، میری اجازت کے بغیر تم کسی اور کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں، تمہاری کمان میں لڑائیاں لڑی ہیں، تمہارا ہر حکم مانا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم قبیلے کے وقار کو مجروح کرتے چلے جا رہے ہو۔ تم نے اپنے دل پر مدینہ والوں کا خوف طاری کر لیا ہے۔ اگر میں قبیلے کا سردار ہوں تو میں کسی کو ایسا جرم بخشوں گا نہیں جو تم نے کیا ہے، ابو سفیان نے کہا۔ ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، وہ وقت تمہیں یاد ہوگا جب خالد مدینہ کو رخصت ہوا تھا، تم نے اسے بھی دھمکی دی تھی اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس عقیدے کا پیروکار ہو جائے جسے وہ اچھا سمجھتا ہے، اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں بھی تمہارا ساتھ چھوڑنے اور محمد کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ باوقار لوگ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے؟ ابو سفیان نے کہا، تم نے بنو بکر کا ساتھ دے کر اور مسلمانوں کے اتحادی قبیلے پر حملہ کر کے اپنے قبیلے کا وقار تباہ کر دیا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد نے مکہ پر حملہ کر دیا تو تم حملہ پسپا کر دو گے تو تم خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ کون سے میدان میں تم نے مسلمانوں کو شکست دی ہے؟ کتنا لشکر لے کر تم نے مدینہ کو محاصرے میں لیا تھا؟ وہاں سے پسپائی کا حکم تم نے دیا تھا۔ صفوان نے کہا، تم نے ہار مان لی تھی، میں تم جیسے ضدی اور کوتابی آدمیوں کے پیچھے پورے قبیلے کو ذلیل و خوار نہیں کراؤں گا۔ ابو سفیان نے کہا، میں مسلمانوں کے ساتھ ابھی چھیڑخانی نہیں کر سکتا، میں محمد کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست قبیلے نے مسلمانوں کے ایک دوست قبیلے پر حملہ کیا ہے اور اس میں قریش کے چند ایک آدمی شامل ہو گئے تھے، تو اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں محمد کو بتاؤں گا کہ قبیلہ قریش حدیبیہ کے معاہدے پر قائم ہے۔ وہ اکرمہ اور صفوان کو وہیں کھڑا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ ابو سفیان اسی روز مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ اہل مکہ حیران تھے کہ ابو سفیان اپنے دشمن کے پاس چلا گیا ہے۔ اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں، اس کی بیوی ہند پھنکارتی پھر رہی تھی۔ مدینہ پہنچ کر ابو سفیان نے جس دروازے پر دستک دی وہ اس کی اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا۔ دروازہ کھلا، بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا تو بیٹی کے چہرے پر مسرت کی بجائے بے رخی کا تاثر آ گیا۔ بیٹی اسلام قبول کر چکی تھی اور باپ اسلام کا دشمن تھا۔ کیا باپ اپنی بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا؟ ابو سفیان نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اگر باپ وہ سچا مذہب قبول کر لے جو اس کی بیٹی نے قبول کیا ہے تو بیٹی باپ کی راہ میں آنکھیں بچھائے گی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بیٹی، ابو سفیان نے کہا، میں پریشانی کے عالم میں آیا ہوں، میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں، بیٹی کیا کر سکتی ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں۔ بیٹی کی اس بے رخی پر ابو سفیان سٹ پٹا اٹھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نے وہ شناسا چہرے دیکھے جو کبھی اہل قریش کہلاتے اور اسے اپنا سردار مانتے تھے، اب اس سے بیگانے ہو گئے تھے۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھ رہے تھے، وہ ان کا دشمن تھا، اس نے ان کے خلاف لڑائیاں لڑی تھیں۔ احد کی جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہند نے مسلمانوں کی لاشوں کے پیٹ چاک کیے اور ان کے کان اور ناکیں کاٹ کر ان کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ ابو سفیان اہل مدینہ کی گھورتی ہوئی نظروں سے گزرتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جا پہنچا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصافحہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے رخی نمایاں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی کہ بنو بکر نے اہل قریش کی مدد سے خزاعہ پر حملہ کیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل قریش کو فریب کار سمجھ رہے تھے۔ ایسے دشمن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی علاج تھا کہ فوج کشی کرو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں۔ اے محمد، ابو سفیان نے کہا، میں یہ غلط فہمی رفع کرنے آیا ہوں کہ میں نے حدیبیہ کے صلح نامے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اگر بنو بکر کی مدد کو قبیلہ قریش کے چند آدمی میری اجازت کے بغیر چلے گئے تو یہ میرا قصور نہیں، میں نے معاہدہ نہیں توڑا۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں معاہدے کی تجدید کے لیے تیار ہوں۔ مورخین ابن حشام اور مغازی کی تحریروں سے پتہ ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اس کی طرف دیکھا نہ اس کے ساتھ کوئی بات کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی نے ابو سفیان پر خوف طاری کر دیا۔ وہ وہاں سے اٹھایا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا ملا۔ محمد میری کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں۔ ابو سفیان نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، تم ہم میں سے ہو ابو بکر، خدا کی قسم ہم گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے کہ اس کی بات بھی نہ سنیں۔ میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کے رسول ہیں تمہاری بات نہیں سنی تو ہم تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اس مہمان کی بات سنا کرتے ہیں جو ہماری بات سنتا ہے۔ ابو سفیان، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات نہیں سنی تھی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ سنی تھی تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کیوں ہو گئے تھے؟ کیا تم میری کوئی مدد نہیں کرو گے ابو بکر؟ ابو سفیان نے التجا کی، نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اپنے رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ ابو سفیان مایوسی کے عالم میں سر جھکائے ہوئے چلا گیا اور کسی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کا پتہ پوچھ کر ان کے سامنے جا بیٹھا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو مدینہ میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم تم اسلام قبول کرنے والوں میں سے نہیں۔ ابو سفیان نے عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں آنے کا مقصد بتایا اور یہ بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ بات تک نہیں کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ میرے پاس اگر چیونٹیوں جیسی کمزور فوج بھی ہو تو بھی تمہارے خلاف لڑوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میرے نہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے مذہب کے دشمن ہو۔ میرا رویہ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ابو سفیان فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہ سنی۔ وہ مایوس اور نامراد مدینہ سے نکلا۔ اس کے گھوڑے کی چال اب وہ نہیں تھی جو مدینہ کی طرف آتے وقت تھی۔ گھوڑے کا بھی جیسے سر جھکا ہوا تھا، وہ مکہ کو جا رہا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد ان الفاظ میں حکم دیا کہ مکہ پر حملے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں فوج تیار کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم میں خاص طور پر شامل تھا کہ جنگی تیاری اتنے بڑے پیمانے کی ہو کہ مکہ والوں کو فیصلہ کن شکست دے کر قریش کو ہمیشہ کے لیے تہو-تیغ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوچ بہت تیز ہوگا اور اسے ایسا خفیہ رکھا جائے گا کہ مکہ والوں کو بے خبری میں دبوچ لیا جائے یا مکہ کے قریب اتنی تیزی سے پہنچا جائے کہ قریش کو مہلت نہ مل سکے کہ وہ اپنے اتحادی قبائل کو مدد کے لیے بلا سکیں۔ مدینہ میں مسلمانوں نے راتوں کو بھی سونا چھوڑ دیا۔ جدھر دیکھو تیر تیار ہو رہے ہیں، تیروں سے بھری ہوئی ترکشوں کے انبار لگتے جا رہے ہیں، برچھیاں بن رہی تھیں، گھوڑے اور اونٹ تیار ہو رہے تھے، تلواریں تیز ہو رہی تھیں، عورتیں اور بچے بھی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھاگتے دوڑتے نظر آتے تھے۔ مدینہ میں ایک گھر تھا جس کے اندر کوئی اور ہی سرگرمی تھی۔ وہ غیر مسلم گھرانہ تھا۔ وہاں ایک اجنبی آیا بیٹھا تھا۔ گھر میں ایک بوڑھا تھا، ایک ادھیڑ عمر آدمی، ایک جوان لڑکی، ایک ادھیڑ عمر عورت اور 2-3 بچے تھے۔ میں مسلمانوں کے ارادے دیکھ آیا ہوں، اجنبی نے کہا۔ ان کا ارادہ ہے کہ مکہ والوں کو بے خبری میں ڈالیں۔ بلا شک و شبہ محمد جنگی چالوں کا ماہر ہے، اس نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھا دے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میرے بزرگ، اجنبی نے کہا، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم مکہ والوں کو خبردار کر سکتے ہیں کہ تیار رہو اور ادھر ادھر کے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور مکہ کے راستے میں کہیں گات لگا کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو۔ مکہ پہنچنے تک ان پر شب خون مارتے رہو۔ مسلمان جب مکہ پہنچیں گے تو ان کا دمخم ٹوٹ چکا ہوگا۔ قسم اس کی جسے میں پوجتا ہوں، بوڑھے نے جوشیلی آواز میں کہا۔ تم عقل والے ہو، تم خدائے یہودا کے سچے پجاری ہو۔ خدائے یہودا نے تمہیں عقل و دانش عطا کی ہے، کیا تم مکہ نہیں جا سکتے؟ نہیں، اجنبی نے کہا۔ مسلمان ہر غیر مسلم کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں،
وہ مجھ پر شک کریں گے، میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا۔ مجھے ان یہودیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جنہیں مسلمانوں نے قتل کیا تھا۔ میری رگوں میں بنو قریظہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ میرا فرض ہے کہ میں مسلمانوں کو ضربیں لگاتا رہوں، اور میں اپنا یہ فرض ادا نہ کروں تو خدا یہودا مجھے اس کتے کی صورت مارے جس کے جسم پر خارش اور پھوڑے ہوتے ہیں اور وہ تڑپ تڑپ کر مرتا ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں پکڑا جاؤں۔ میں مسلمانوں کو ڈنک مارنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں بوڑھا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ مکہ دور ہے، گھوڑے یا اونٹ پر اتنا تیز سفر نہیں کر سکوں گا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچ جاؤں۔ یہ کام بچوں اور عورتوں کا بھی نہیں۔ میرا بیٹا ہے مگر بیمار ہے۔ اس انعام کو دیکھو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اجنبی یہودی نے کہا، یہ کام کر دو، انعام کے علاوہ ہم تمہیں اپنے مذہب میں شامل کر کے اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ کیا یہ کام میں کر سکتی ہوں؟ ادھیڑ عمر عورت نے کہا، تم نے میری اونٹنی نہیں دیکھی، تم نے مجھے اونٹنی کی پیٹھ پر کبھی نہیں دیکھا۔ اتنی تیز اونٹنی مدینہ میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، یہودی نے کہا، تم یہ کام کر سکتی ہو۔ اونٹوں اور بکریوں کو باہر لے جاؤ، تمہاری طرف کوئی دھیان نہیں دے گا۔ تم انہیں چرانے کے لیے ہر روز لے جاتی ہو، آج بھی لے جاؤ اور مدینہ سے کچھ دور جا کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے ایک کاغذ ایک عورت کو دیتے ہوئے کہا، اسے اپنے سر کے بالوں میں چھپا لو۔ اونٹنی کو دوڑاتی لے جاؤ اور مکہ میں ابو سفیان کے گھر جاؤ اور بالوں میں سے یہ کاغذ نکال کر اسے دے دو۔ لاؤ، عورت نے کاغذ لیتے ہوئے کہا، میرا انعام میرے دوسرے ہاتھ پر رکھ دو اور اس یقین کے ساتھ میرے گھر سے جاؤ کہ مسلمان مکہ سے واپس آئیں گے تو ان کی تعداد آدھی بھی نہیں ہوگی اور ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور شکست ان کے چہروں پر لکھی ہوئی ہوگی۔ یہودی نے سونے کے 3 ٹکڑے عورت کو دیے اور بولا، یہ اس انعام کا نصف حصہ ہے جو ہم تمہیں اس وقت دیں گے جب تم یہ پیغام ابو سفیان کے ہاتھ میں دے کر واپس آ جاؤ گی۔ اگر میں نے کام کر دیا اور زندہ واپس نہ آ سکی تو باقی انعام تمہارے خامند کو ملے گا۔ یہودی نے کہا، یہ عورت جس کا کسی بھی تاریخ میں نام نہیں دیا گیا اپنے اونٹ اور بکریاں چرانے کے لیے لے گئے۔ انہیں وہ ہانکتی جا رہی تھی۔ کسی نے بھی نہ دیکھا کہ اونٹوں کی پیٹھیں ننگی تھیں، لیکن ایک اونٹنی سواری کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ پانی کا مشکیزہ اور ایک تھیلا بھی مدا ہوا تھا۔ عورت اس ریوڑ کو شہر سے دور لے گئی۔ بہت دیر گزر گئی تو یہودی نے اس جوان لڑکی کو جو گھر میں تھی کہا کہ وہ جا چکی ہوگی، تم جاؤ اور اونٹوں اور بکریوں کو شام کے وقت واپس لے آنا۔ وہ لڑکی ہاتھ میں گدڑیوں والی لاٹھی لے کر باہر نکل گئی، لیکن وہ شہر سے باہر جانے کی بجائے شہر کے اندر چلی گئی۔ وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ گلیوں میں سے گزری اور ایک میدان میں جا رکی۔ وہاں بہت سے مسلمان ڈھالیں اور تلواریں لیے تیغ زنی کی مشق کر رہے تھے۔ ایک طرف شتر دوڑ ہو رہی تھی اور تماشائیوں کا بھی ہجوم تھا۔ لڑکی اس ہجوم کے ارد گرد گھومنے لگی۔ یہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے جو بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ یہ ایک جوان سال آدمی نے اسے دیکھ لیا اور بڑی تیز چلتا اس کے پیچھے گیا۔ قریب پہنچ کر اس نے دھیمی آواز سے کہا، زاریہ۔ لڑکی نے چونک کر پیچھے دیکھا اور اس کے چہرے پر پریشانی کا تاثر اڑ گیا۔ وہیں آ جاؤ، زاریہ نے کہا، اور وہ دوسری طرف چلی گئی۔ زاریہ کو وہاں پہنچتے خاصا وقت لگ گیا جہاں وہ عورت اونٹوں اور بکریوں کو لے جایا کرتی تھی۔ اونٹ اور بکریاں وہیں تھیں، وہ عورت اور اس کی اونٹنی وہاں نہیں تھی۔ زاریہ وہاں اس انداز سے بیٹھ گئی جیسے بکریاں چرانے آئی ہو۔ وہ بار بار اٹھتی اور شہر کی طرف دیکھتی تھی۔ اسے اپنی طرف کوئی آتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر پریشان ہونے لگی۔ سورج ڈوبنے کے لیے افق کی طرف جا رہا تھا جب وہ آتا دکھائی دیا۔ زاریہ نے سکون کی آہ بھری اور بیٹھ گئی۔ او عبید، زاریہ نے اسے اپنے پاس بٹھا کر کہا، تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ میں پریشان ہو رہی ہوں۔ کیا میں نے تمہیں پریشانی کا علاج بتایا نہیں؟ عبید نے کہا، میرے مذہب میں آ جاؤ اور تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتی میں تمہیں اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ یہ باتیں پھر کر لیں گے، زاریہ نے کہا، لیکن آج میرے دل پر بوجھ آ پڑا ہے۔ کیسا بوجھ؟ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ زاریہ نے کہا، تم نہ جاؤ عبید، تمہیں اپنے مذہب کی قسم ہے نہ جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو مکہ والوں میں اتنی جان نہیں رہی کہ ہمارے مقابلے میں جم سکے۔ عبید نے کہا، لیکن زاریہ، ان میں جان ہو نہ ہو، مجھے اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ میں کود جانے کا حکم دیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانوں گا۔ دل پر بوجھ نہ ڈالو زاریہ، ہمارا حملہ ایسا ہوگا کہ انہیں اس وقت ہماری خبر ہوگی جب ہماری تلواریں ان کے سروں پر چمک رہی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا عبید، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ گھات میں بیٹھے ہوں گے۔ آج رات کے پچھلے پہر یا کل صبح ابو سفیان کو پیغام مل جائے گا کہ مسلمان تمہیں بے خبری میں دبوچنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تم نہ جانا عبید، قریش اور ان کے دوست قبیلے تیار ہوں گے۔ کیا کہہ رہی ہو زاریہ؟ عبید نے بدک کر پوچھا، ابو سفیان کو کس نے پیغام بھیجا ہے؟ ایک یہودی نے، زاریہ نے کہا، اور پیغام میرے بڑے بھائی کی بیوی لے کر گئی ہے۔
میری محبت کا اندازہ کرو عبید، میں نے تمہیں وہ راز دے دیا ہے جو مجھے نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ تم کسی بہانے رک جاؤ۔ قریش اور دوسرے قبیلے مسلمانوں کا کش تو خون کریں گے کہ کوئی قسمت والا مسلمان زندہ واپس آئے گا۔ عبید نے اس سے پوچھ لیا کہ اس کے بھائی کی بیوی کس طرح اور کس وقت روانہ ہوئی ہے۔ عبید اٹھ کھڑا ہوا اور زاریہ جیسی حسین اور نوجوان لڑکی اور اس کی والہانہ محبت کو نظر انداز کر کے شہر کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے زاریہ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، عبید رک جاؤ عبید، اور عبید زاریہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔